أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا اے ہمارے رب وابعث فیہم اور بھیج دیجئے ان مکہ والوں میں رسولا منہم ایک شان والے پیغمبر انہی میں سے یتلو علیہم آیاتک پڑھے ان پر تیری آیتیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور ان کو کتاب کی تعلیم دے والحکمت اور حکمت کی تعلیم دے وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کرے ان کا تزکیہ کرے اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک آپ ہی غالب ہے زبردست ہے الحکیم حکمت والے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 129 ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کل گزرا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دعائیں مانگی تھی دوران تعمیر کعبہ، کعبۃ اللہ کی تعمیر جب وہ کر رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، کچھ دعائیں انہوں نے مانگی دوران تعمیر، اور یہ دعا مانگی ہے انہوں نے بعد میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دنیا میں آنے کے ظاہری اسباب 3 ہیں۔ میرے دنیا میں آنے کے ظاہری اسباب، سب کچھ تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ایک ظاہری سبب بنتا ہے، کوئی نہ کوئی ذریعہ بنتا ہے نا۔ تو میرے دنیا میں آنے کے ظاہری اسباب 3 ہیں۔ نمبر 1 دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے والد ماجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ یہ جو دعا مانگی تھی نا جس کا بھی ذکر ہم کریں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ وبشرا عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری کا نتیجہ ہوں، انہوں نے خوشخبری دی تھی۔ وَإِذْ سورہ 28ویں پارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے سورۃ الصف کے اندر، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، اور اپنے بعد ایک پیغمبر کی خوشخبری تمہیں سنا رہا ہوں جن کا نام احمد ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام تھے، احمد اور محمد، یہ ذاتی نام تھے دونوں۔ تو اس خوشخبری کا نتیجہ ہوں۔ وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ اور اپنی والدہ ماجدہ کے سچے خوابوں کا نتیجہ ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں تھے تو وہ عجیب و غریب قسم کے خواب دیکھتی تھی، اور جو خواب رات کو دیکھتی تھی دن کو اسی طرح نظر آتا تھا، اس کی تعبیر ملتی تھی۔ تو فرمایا میں ان سچے خوابوں کا نتیجہ ہوں۔ تو اس میں سے ایک یہ ہے دعوت ابی ابراہیم، اپنے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو کسی موقع پر انہوں نے یہ دعا مانگی ہے، ربنا اے ہمارے رب، وابعث اور بھیج دیجئے فیہم ان مکہ والوں میں رسولا ایک شان والے پیغمبر، یتلو علیہم آیاتک جو تیری آیتیں ان پر تلاوت کرے پڑھیں۔ نمبر 2 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ ان کو کتاب کی تعلیم دے، والحکمت اور ان کو حکمت کی تعلیم دے۔ نمبر 4 وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرے،
اب دیکھیں یہ جو آیت ہے اس کا جو عنوان ہے وہ ہے مقاصد بعثت، یہ بھی اس کا عنوان ہے، یا فرائض منصبی، یہ بھی اس کا عنوان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کیا تھے، آپ کے ذمے اللہ نے کیا کیا کام لگائے تھے، آپ کی ذمہ داریاں کیا تھیں، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی ذمہ داریاں کیا تھی، آپ کے ذمے کیا کام لگائے تھے اللہ نے، یہ 4 کام ہیں، یا یوں کہہ لیں مقاصد بعثت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے نبوت کے مقاصد کیا ہے، یہ 4 ہیں: تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ۔ اب اس آیت کو قرآن کریم نے 4 مقام پر ذکر کیا ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 یہ والی، پھر آگے سورہ بقرہ آیت نمبر 151 وہاں بھی ذکر کیا ہے، پھر سورہ آل عمران کے اندر 4 پارے میں آیت نمبر 164 وہاں بھی ذکر کیا ہے، پھر سورۃ الجمعہ کے اندر پارہ نمبر 28 آیت 2 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ فرق کیا ہے؟ 3 مقام پر۔ اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی اس میں ترتیب یوں رکھی ہے، سب سے پہلے تلاوت آیات، جو تیری آیتیں ان کو سنائے، نمبر 2 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو قرآن کی تعلیم، کتاب کی تعلیم دے، نمبر 3 وَالْحِكْمَةَ، ان کو حکمت کی تعلیم دے، اور نمبر 4 ان کا تزکیہ کرے۔ یہ ترتیبی وقوعی ہے، یعنی اگر ایک کام کو سسٹم سے آپ چلاتے ہیں ترتیب سے، اس کی ترتیب یہ بنے گی: تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، اور آخر میں تزکیہ تربیت، یہ ترتیب ہے۔ لیکن مقصد ہے تربیت، تزکیہ، سب چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ تزکیہ ہے۔ باقی 3 مقام پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ تلاوت آیات کو ذکر کرنے کے بعد تزکیہ کو پہلے ذکر، یہاں تزکیہ 4تھے نمبر پر ہے، باقی مقامات کے اوپر تزکیہ جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ 4 مقام پر 4 کام ہے نا۔ سب سے پہلے تلاوت آیت، تیری آیتیں ان کو پڑھ پڑھ کے سنا، قرآن کے الفاظ، تلاوت، اس کتاب کی تلاوت کریں ان پر، یہ ہر جگہ پہلے نمبر پر ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہاں پر ہے تعلیم کتاب، پھر تعلیم حکمت، پھر تزکیہ، اور باقی 3 مقام پر ہے تزکیہ، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ دیکھو تعلیم کا مقصد ہے تزکیہ، تعلیم ہم کس لیے؟ تاکہ ہمارا تزکیہ ہو جائے، ہماری اچھی تربیت ہو جائے۔ تزکیہ کس کو بولتے ہیں؟ اچھے اخلاق سے آراستہ ہونا اور برے اخلاق سے بچنا۔ جتنے گندے برے اخلاق ہیں ان اخلاق سے بچنا، جھوٹ ہے، حسد ہے، تکبر ہے، حرص لالچ ہے، بدگمانی ہے، جلد بازی ہے، خود غرضی ہے، وعدہ خلافی ہے، یہ سب کام ہیں۔ ان چیزوں سے بچنے سے انسان بہتر انسان بنتے ہیں نا۔ جب یہ صفات آپ کے اندر ہوں گی تو آپ بہتر انسان ہوں گے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو باقی جگہوں میں تزکیے کو پہلے ذکر کیا، مطلب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اپنے وقت میں۔ ابراہیم علیہ السلام 3500 سال پہلے گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، دعا مانگی، اب مانگنے کے بعد دعا قبول ہو گئی، وقت آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے دنیا میں، آنے کے بعد فرمائے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول بھی ہو گئی۔ مکہ والوں میں انہی میں سے ایک شان والے پیغمبر آ گئے، نبی نے اپنے کام بھی کر دیا، مقصد بھی پورا ہو گیا۔
وہ جو اصل تعلیم کا مقصد تزکیہ ہے وہ بھی اس نبی نے کر دیا۔ کس طرح کیا؟ صحابہ جیسی جماعت بنائی، تزکیہ کیا، تلاوت آیات، تزکیہ۔ لیکن ان صحابہ کو کفر سے، شرک سے، بد اخلاقیوں سے، برائیوں سے نکال کے کیا بنا دیا؟ درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نتے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ بات کیا تھی جو نہ روما اور نہ ایرا سے دبے؟ چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے، جن کو ہوتا تھا کافور پر نمک کھادوں کا، بن گئے خاک کو اکسیر بنانے والے۔ یہ کیسے بنے؟ اس لیے کہ تزکیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ فرمایا۔ یہ تزکیہ بہت بڑی نعمت ہے، تربیت، اپنی اخلاقی کمزوریوں پر نظر رکھنا، پھر ایسا ماحول تلاش کرنا، ایسی صحبت تلاش کرنا کہ وہاں بیٹھ کے انسان ان کا صفایا کرے، بد اخلاقیوں کا صفایا کرے اور اچھے اخلاق سے آراستہ ہو جائے۔ تو یہاں پر اس آیت کے اندر ان چیزوں کا ذکر اللہ نے فرمایا، ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم، اور بھیج دیجئے ان مکہ والوں میں، رسولاً، ایک عظیم الشان پیغمبر، منہم، جو انہی میں سے ہو۔ آپ سب مکہ والوں میں سے تھے، قریش میں سے، قریش میں بنو ہاشم میں سے تھے۔ یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتیں ان کو پڑھ پڑھ کے سنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ لکھی تھی پچھلی کتابوں میں، قرآن پڑھتے تھے، بیٹھے رہتے تھے قرآن پڑھتے تھے، اکیلے بیٹھے ہوئے راستے میں چل رہے قرآن۔ جب ایک چیز ذوق مزاج بن جائے نا، جیسے لوگ آج کل موبائل لگا کے چل رہے ہوتے ہیں، یا ادھر بچہ، بس کل میں نکلا بچے صفائی کر رہے تھے باہر مسجد کے ارد گرد جو صفائی ہوتی ہے مارکیٹ کی، اب اس کے جیب سے آواز آ رہی ہے، اس کو میں نے بولا آپ کیا لگایا ہوا ہے؟ میں سمجھے اس نے گانے لگائے ہوئے، تو اس نے کہا میں نے نعت لگائی۔ اب اس نے وہ نعت لگائی، یہ لگا رہے، اس میں بیٹھا ہوا لگا رہے، جھاڑو لگا رہے۔ ہوتی ہے بعض لوگوں کی عادت بن جاتی، بعض لوگ ایک دم سے گاڑیاں نہیں چلائی جاتی، تو لمبے سفر ہوتے جب تک گانا نہ لگائے، مختلف، حالانکہ اصول کے مطابق غلط ہے۔ جب آپ مصروف ہو پھر آپ قرآن کی تلاوت نہ لگائیں، لیکن بن جاتی عادت۔ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی، قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ نمبر 2، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے، اس کتاب کے معانی اور مطالب بھی ان کو سمجھائے، اس کی تفسیر ان کو پڑھائے۔ والحکمت، اور حکمت کی تعلیم دے۔ حکمت سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، جتنی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، جو آپ نے کام کیے ہیں، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، اس کو قرآن نے حکمت کا نام دیا ہے۔ اور نمبر 4، وہ یزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کرے، ان کی تربیت کرے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ ہی غالب ہے، الحکیم، حکمت والے ہیں۔